نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع معظم نور مجسم خاتم پیمبراں خلاصہ کائنات اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لاکھوں کروڑوں درودوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے خالق لم یزل اپنے حبیب لبیب علیہ السلام کے نالین کے تصدق سے ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ دوستان محترم، پچھلے جمعۃ المبارک میں کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی تھی جو ہمارا موضوع سخن رہا، چار کی نسبت سے چار چیزیں اور چار لوگ۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، چار چیزیں ایسی ہیں اگر کسی شخص میں پائی جائیں تو وہ شخص منافق ہے۔ وہ کیا ہے؟ منافق۔ ایک ہوتا ہے مومن، ایک ہوتا ہے منافق، ایک ہوتا ہے کافر۔ مومن، منافق، کافر، ان تینوں میں سے سزا اور جزا کس کس کو ملے گی؟ مومن کو جزا عطا کی جائے گی، منافق اور کافر۔ کافر کو اتنا عذاب نہیں دیا جائے گا جتنا کہ منافق کو دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے میں ہوں گے جہاں عذاب سب سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ نے جب کفار کے عذاب کے متعلق گفتگو کی تو فرمایا ہم کافروں کو بڑا عذاب دیں گے، لیکن جب منافقوں کی بات آئی تو کہا ہم منافقوں کو دردناک عذاب دیں گے۔ دردناک۔ منافق کون ہے؟ کہ جس کے قول و فعل میں تضاد ہو، جو بات کرے اس پر عمل نہ کرے۔ منافق کون ہے؟ جس کی نشانی اللہ نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں فرمائی کہ جب وہ ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں تو جا کر کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کافروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو جا کر کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو مومنوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اور جب یہ انہوں نے کہا کہ یہ مذاق کر رہے تھے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے بلکہ یہ اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اور اللہ نے ان کی رسی کو ڈھیل دے دی ہے، ڈھیل دے دی ہے۔ تو چار چیزیں ایسی ہیں جو کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ منافقوں کی علامت ہے۔ پہلی چیز کیا؟ اگر یہ کسی میں پائی جاتی ہے تو سامعین محترم یاد رکھیں کہ اس میں منافقانہ خصلت ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ان چار چیزوں کو دور کرے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی وہ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ جب بولے تو جھوٹ بولے۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی بتایا تھا کہ سچ کی سزا جزا کیا ہے اور جھوٹ کی سزا کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے 40 میل دور چلے جاتے ہیں۔ منافق کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب بھی وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری بات آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا نہیں کرتا۔ تیسری بات فرمایا کہ جب وہ کسی چیز کا عہد کر لے، عہد مومنوں کا آپس میں عہد ہوتا ہے، اس عہد کو بھی وہ پورا نہیں کرتا۔ آقا علیہ السلام کی ذات طیبہ آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضور علیہ السلام کی صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ 313۔ اس میں سے بھی حضور نے 5 صحابہ کو واپس بھیج دیا۔ اصل میں غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 308 ہے،
حضور کے دو صحابی جو کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ رہے تھے، ان کا نام تھا حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے. رستے میں کافر مل گئے. انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ ان کو علم نہیں تھا کہ غزوہ بدر ہونے والی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سے وعدہ کرو، ہم تمہیں اس وقت تک نہیں جانے دیں گے جب تک کہ تم یہ وعدہ نہ کرو کہ تم ہمارے خلاف نہیں اٹھو گے، ہمارے خلاف جہاد نہیں کرو گے. تو جب یہ بات کہی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی بارگاہ میں جب وہ صحابی پہنچے، اب یہاں پر مسلمانوں کی تعداد 313 ہے اور وہاں پر کفار کی تعداد 1000 ہے. ایک ایک صحابی کی اشد ضرورت ہے. لیکن سرکار علیہ السلام نے جب فرمایا کہ تم کہاں رہ گئے یا رسول اللہ، ہمیں کافروں نے روک لیا تھا اور انہوں نے ہم سے وعدہ لیا کہ تم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑائی نہیں کرنی. تو حضور نے فرمایا بے شک کافروں کے ساتھ وعدہ کیا ہے لیکن وعدہ پورا کرنا ہے. کافروں کے ساتھ وعدہ کیا لیکن وعدہ پورا کرنا ہے. حضور علیہ السلام سے ان صحابہ نے کئی مرتبہ کہا حضور ہمیں بھی لے چلیں ساتھ. فرمایا نہیں، تم نے ان کے ساتھ عہد کیا ہے. اسلام تو اس چیز کا درس دیتا ہے، مسلمان تو مسلمان اگر کافروں کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہے اس کو بھی پورا کرنا فرض ہے. بلکہ میرے نبی نے ایک شخص نے حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں پر کھڑے ہو جائیں میں بھی آتا ہوں. وہ گیا اور جا کر بھول گیا اللہ کا بندہ. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن ہو گئے میرے نبی وہیں پر کھڑے. نماز کے لیے جاتے ہیں حضور واپس آ جاتے ہیں، قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں واپس اسی مقام پر آ جاتے ہیں. دن ہے رات ہے میرا نبی وہیں پر کھڑا ہے. جو صحابی گزرتا ہے نبوت کے کمزور کندھے ہیں اور نبوت کی ذمہ داریاں ہیں، قیمتی وقت ہے، صحابہ کی تربیت ہے، لیکن سرکار علیہ السلام سے جو بھی پوچھتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، عہد کیا ہوا ہے. 3 دنوں کے بعد وہ اس رستے سے میں سے گزر رہا تھا اور جب اس نے دیکھا کہ حضور کھڑے اس کو یاد آیا، کہا اوہو میں نے تو اللہ کے نبی سے وعدہ کیا ہوا تھا. جب وہ حضور کے قریب گیا تو آقا علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا نہیں، اس کو مارا نہیں، صحابہ سے نہیں کہا کہ اس کو پکڑو اور اس نے یہ کیا عمل کیا. ہم میں سے تو کوئی کسی کو 1 منٹ کے لیے نہیں کھڑا ہوتا. وہاں تو میرا نبی 3 دن تک کھڑا رہا. صرف حضور نے ایک جملہ کہا کہ تم نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا، مشقت میں ڈال دیا. تو یہ ہے عہد پیمانی، یعنی کہ کسی کے ساتھ عہد کیا جائے اس کو پورا کیا جائے. قیامت کے دن صرف نماز کا سوال نہیں ہوگا، صرف روزے کا سوال نہیں ہوگا، حج کا سوال نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. لوگوں قیامت کے دن تمہارے سے پوچھا جائے گا جس کے ساتھ وعدہ کیا ہے پورا کیا ہے یا نہیں کیا. نماز کے ساتھ عہد کے متعلق بھی پوچھا جائے گا. اس لیے آپ اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھیں. اگر کسی کے ساتھ قرض کے معاملات ہیں، جو آپ نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کے مطابق اس کو اس کی رقم ادا کریں. جتنی تاخیر ہوگی، جس نے پیسے دیے اس کو تو صدقے کا اجر ملے گا لیکن آپ کو گناہ ملے گا کہ آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ یار پہلی تاریخ کو آ کر لے جانا، نہ جانے کتنی پہلی تاریخیں گزر جاتی ہیں. وہ آ کر دروازے پر دستک دے دے کر چلا جاتا ہے اور یہ اس کے سر پر جوں تک نہیں رہتی اور یہ توجہ نہیں دیتا کہ تم نے وعدہ کیا ہے. یا تو پیسے لینے سے پہلے زیادہ وقت مانگ لو، 10-15 دن زیادہ وقت مانگ لو اور چاہیے کہ تاریخ آنے سے پہلے اس کو وہ رقم ادا کر دی جائے. یہ ہے عہد کا پورا کرنا. اور جو عہد کو پورا نہ کرے حضور نے فرمایا وہ شخص منافق ہے. وہ کیا ہے بولیے؟ منافق ہے. چوتھی چیز جو میرے نبی نے فرمایا کہ پہلی چیز جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا نہیں کرتا، عہد کرتا ہے تو عہد توڑ دیتا ہے. چوتھی چیز سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اگر اس کے کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ گالی دیتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے. آقا علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر آپ کو گالیاں دینا شروع کر دی.
وہ حضرت ابو بکر خاموش رہے، اس نے پھر گالی دی، آپ خاموش رہے۔ جب اس نے تیسری مرتبہ گالی دی تو حضرت ابو بکر نے بھی جواب دیا، گالی نہیں دی، صرف جواب دیا کہ تو کیوں ایسا کر رہا۔ تو جب آپ نے جواب دیا، سرکار علیہ السلام نے چہرہ انور پھیر دیا، یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں اس نے 3 مرتبہ مجھے گالی دی، میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور فقط یہ کہا کہ تو مجھے کیوں گالی دیتا ہے۔ وہ حضور آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ سرکار نے فرمایا کہ جب وہ گالیاں دے رہا تھا اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کو جواب دے رہے تھے، اور جب تم نے جواب دیا اللہ کی رحمت کے فرشتے چلے گئے۔ تو لہٰذا یہ شخص منافق ہے جو تجھے گالیاں دے کر گیا ہے۔ منافق کی علامت کیا ہے؟ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا، عہد پورا نہیں کرتا، جب کسی کے ساتھ لڑائی ہو تو بات بات پر گالیاں دیتا ہے۔ گالی دینا مومن کی علامت نہیں ہے۔ اس کی زبان ہمیشہ پاک رہتی ہے، کیونکہ اسی زبان کے ساتھ وہ رب کی تعریف کرتا ہے، حمد کرتا ہے۔ ہمارے گھروں کے ماحول کو دیکھ لیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ گالیاں دیتے ہیں، اور اتنی باحیا گالیاں دیتے ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حقیقت میں کیا ہے؟ کیونکہ والدین کا ایسا معاملہ ہے، والدین جب گھروں کے اندر ایک دوسرے کو گالی دیں گے تو اس کا اثر بچوں کی تربیت پر ہوگا۔ بچے یہ سمجھیں گے کہ جب ہمارے بڑے گالیاں دیتے ہیں تو یقیناً یہ کوئی اچھی بات ہے کہ جس کی طرف بچوں کی رغبت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا گالی دینا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، منافقانہ رویہ ہے۔ اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہو بھی جائے تو آپ خاموشی اختیار کریں۔ کیا کریں بولیے؟ خاموشی۔ خاموشی رکھیں یا ناراض ہو جائیں، اور ناراض کتنے دن؟ 3 دن۔ 3 دن سے ناراض ہونے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ 3 دن کے بعد چاہے آپ کا اپنا قصور ہے، آپ صلح کے اندر پہل کریں۔ میرے نبی نے فرمایا جو شخص صلح میں پہل کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں بھی پہلے داخل فرما دے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت امام حسین کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی کی باقی زوجہ میں سے پیدا ہوئے۔ حضرت علی کے ٹوٹل 18 بیٹے۔ کتنے؟ 18۔ امام حسن و حسین بی بی فاطمہ سے، اور محمد بن حنفیہ یہ ام البنین سے ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ کا جھگڑا ہو گیا امام حسین کے ساتھ۔ اب محمد بن حنفیہ گھر آئے اور سوچنے لگے، کہا کہ حسین بڑے ہیں، حسین بڑے ہیں، لہٰذا میں چھوٹا ہوں، مجھے چاہیے کہ میں جا کر صلح میں پہل کروں۔ اور حسین کون سا عام ہے؟ یہ حضور کی آنکھوں کا نور ہے، علی کی روح کا قرار ہے، اور فاطمہ الزہرا کے جگر کا ٹکڑا ہے، لہٰذا ان کی شان بڑی ہے، لہٰذا میں جا کر صلح میں پہل کرتا ہوں۔ ابھی جا ہی رہے تھے صلح کرنے کے لیے، رستے میں کسی نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا صلح کرنے جا رہا ہوں۔ کہا بے شک جانا چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا جو صلح میں پہل کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں بھی پہلے داخل کرتا ہے۔ جب یہ انہوں نے حدیث سنی تو صلح کرنے کی وجہ گھر واپس آ جائے۔ کسی نے پوچھا آپ تو صلح کرنے گئے تھے؟ کہا اب میں صلح کرنے کے لیے پہلے نہیں جاؤں گا۔ گھر بیٹھے قلم لیا، کاغذ لیا اور خط لکھا، اے حسین ابن علی، میں آپ کی طرف صلح کرنے آ رہا تھا اور مجھے رستے میں نبی کی حدیث مل گئی، جو صلح میں پہل کرتا ہے اللہ جنت میں پہلے داخل کرتا ہے، لہٰذا آپ خود آ کر صلح کر لیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے سے پہلے کہ جو ہے وہ آپ سے پہلے میں جنت میں چلا جاؤں، لہٰذا آپ پہلے آئیں گے، لہٰذا جنت میں بھی آپ پہلے داخل ہو جائیں گے۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ تو لہٰذا اگر کسی کے ساتھ جھگڑا بھی ہو جائے تو خاموشی رکھیں۔ ناراضگی زیادہ سے زیادہ کتنے دن؟ 3 دن۔ 3 دن کے بعد آپ صلح کی طرف آئیں، آپ بڑوں کا کردار ادا کریں۔ حضور نے فرمایا جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، لوگوں کے درمیان جھگڑا کرتا ہے، فرمایا وہ میرا امتی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا سامعین محترم، یہ باتیں جو کہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں، ان کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اگلی حدیث پاک 4 چیزیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دور جاہلیت میں سے ہیں، توجہ ہے آپ کی، 4 چیزیں جو کہ دور جاہلیت میں سے ہیں، فرمایا لیکن وہ میری امت میں پائی جاتی ہیں۔ دور جاہلیت کی رسومات ہیں،
رواج ہے جو پچھلی امتوں سے چلا آ رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ لیکن وہ میری امت میں پایا جائے گا. پہلی چیز فرمایا حسب پر اترانا. مطلب کیا؟ اپنی برادری پر فخر کرنا. میں فلاں ہوتا ہوں، تمہیں پتہ نہیں میری برادری کا کون سے قبیلے کے ساتھ تعلق ہے. یاد رہے اللہ کے قرآن پاک نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لوگوں سن لو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فقط اس لیے قبیلوں کے اندر تقسیم کیا تاکہ تمہاری پہچان کی جا سکے. غرور و تکبر کے لیے نہیں. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں فلاں برادری سے ہوں اور ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی جائیداد ہے، یہ ہے غرور و تکبر. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غرور، تکبر، بڑائی، عظمت یہ میری چادر ہے، جس نے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا. قیامت کے دن یہ غرور کرنے والے، یہ تکبر کرنے والے اس طرح ہوں گے جس طرح چونٹیاں ہوتی ہیں. بھلا بتاؤ کہ حضور سے بڑھ کر کسی کا حسب ہو سکتا ہے؟ حضور نبیوں کے امام ہیں، سید الانبیاء ہیں، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا انا سید المرسلین ولا فخر. فرمایا کہ میں نبیوں کا سردار ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا. فخر نہیں کرتا میں اس بات پر. یا رسول اللہ فخر والی تو بات ہے. اتنا بڑا رتبہ اللہ نے آپ کو عطا کیا. مسجد اقصی میں آپ مصلی پر کھڑے ہیں اور آدم پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، ابراہیم ہاتھ باندھ کر کھڑے، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، نوح، اتنے جلیل القدر نبی آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور آپ نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں. یہ تو فخر والی بات ہے. حضور فرمانے لگے فخر والی بات تو ان کے لیے ہے جس کو میرے جیسا محمد جیسا امام اللہ نے عطا کر دیا. فخر تو وہ کرے جن کو میرے جیسا امام عطا کر دیا گیا. فرمایا میں فخر نہیں کرتا، میں تکبر نہیں کرتا. یہ حضور علیہ السلام کی عاجزی ہے. آقا علیہ السلام جب بھی کھانا کھایا حضور نے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا. لیکن ہم اتراتے ہیں ٹیک لگائی ہے اور بڑے عجیب و غریب انداز میں بیٹھ کر ہم کھانا کھاتے ہیں. آقا علیہ السلام زمین پر ہمیشہ فرش پر بیٹھ کر حضور نے کھانا کھایا. حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے تو ایک کافر سردار آ گیا. اس نے کہا کہ تو کس طرح غلاموں کی طرح کھانا کھا رہا ہے، جس طرح غلام نیچے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. حضور فرمانے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں بندوں کی طرح کھانا کھاتا ہوں. اللہ کا بندہ ہوں اور میں عبد ہوں اور عبد کی طرح کھانا کھانا مجھے اچھا لگتا ہے. آقا علیہ السلام نے کبھی اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر نہیں بیٹھے. ہم اپنے رویوں کو دیکھیں. حضور علیہ السلام نے کبھی زندگی میں کہکا نہیں لگایا، مسکراتے تھے اور مسکرانا حضور کی سنت ہے. تو آقا علیہ السلام کبھی کبھی چارپائی پہ لیٹتے اور کبھی زیادہ تر حضور نیچے چٹائی پر آرام فرمایا کرتے، حتیٰ کہ حضور کے جسم اتھر پر چٹائی کے نشانات پڑ جایا کرتے. ایک صحابیہ نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دے تو میں آپ کے لیے گدا بنا دوں، بستر تیار کروا دوں. حضور نے فرمایا میرا اور دنیا کا بھلا کیا تعلق ہے، دنیا ادھر رہ جانے والی. یہ حضور کی عاجزی ہے. جو نبیوں کا امام ہے ان کی عاجزی کا یہ مقام ہے، تو ہماری برادری کیا چیز ہے ان کے سامنے. تو فرمایا حسب کا اترانا یہ دور جاہلیت کی ایک رسم ہے اور یہ میری امت میں پائی جائے گی. دوسری چیز حضور نے فرمایا اپنے نسب کو دیکھ کر دوسرے کو لان تان کرنا. میں فلاں ہوں تو مجھی ہوتا ہے، تو کمی ہوتا ہے، تو کمار ہے، تو یہ ہے، تو یہ ہے. دوسرے کے نسب پر لان تان کرنا حضور نے فرمایا یہ بھی جاہلیت کی رسم ہے. یہ میری امت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تیسری چیز حضور نے فرمایا بین کرنا، عورتوں کا بین کرنا. بین مطلب کہ کوئی میت پڑی ہے اور اس کے سامنے اونچی اونچی دھاڑے مار مار کر رونا بھی اور اپنے بالوں کو بکھیر لینا، اپنے گالوں پر مارنا، کپڑوں کو پھاڑ دینا، گریبان کو چاک کر دینا. حضور نے فرمایا جس نے اپنے گریبان کو چاک کیا، اپنے بالوں کو بکھیرا، فرمایا وہ میرا امتی ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ چیزیں ساری جو کہ دور جاہلیت کے ساتھ ان کا تعلق ہے. سامعین محترم، چوتھی چیز جو حضور نے فرمایا ستاروں کے معاملات. اکثر لوگ نجومیوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ بتا ہمارا ستارہ کیا کہتا ہے.
اور وہ ان کو غلط راستے کی طرف جو ہے وہ لے کر جا جاتے ہیں، جبکہ یہ تقدیر الہی کے خلاف ہے۔ جو اللہ نے جو چیز لکھی ہے وہ ہو کر رہے گی۔ تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو کہ حضور نے فرمائی، ان کا تعلق دور جاہلیت کے ساتھ ہے۔ 4 چیزیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 بندوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول دے گا اور ان کو اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ پہلی چیز، پہلا بندہ کون؟ فرمایا جس نے کسی مسکین کو ٹھکانہ دیا۔ مسکین کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، مسکین کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الماعون میں فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، محبوب آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جو دین کو جھٹلاتے ہیں؟ کون سے وہ لوگ؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، وہ لوگ کہ جو یتیم کو دھکے دے کر نکال دیتے ہیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور محبوب وہ مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے۔ فویل للمصلین، اللہ فرماتا ہے میں ان کی نمازوں کا کیا کروں؟ افسوس ہے ان کی نمازوں پر، افسوس ہے ان کی عبادتوں پر کہ میرے بندے چل کر ان کے پاس آئے اور انہوں نے نہ مسکین کو ٹھکانہ دیا، نہ کھانا کھلایا، یتیموں کو دھکے دے کر نکال دیا۔ فرمایا ان کی نمازیں قیامت کے دن ان کے منہ کے اوپر مار دی جائیں گی۔ قیامت کے دن ایک طرف جنتی ہے، ایک طرف دوزخی ہے۔ دوزخیوں کو جنتی پوچھیں گے ہاں بھائی تم یہاں جہنم میں کیسے آ گئے؟ وہ کیا کہیں گے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینے کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ جہنم میں آنے کی وجہ یہ ہے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینے کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اے بندے میں بھوکا تھا تو تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ بندہ کہے گا باری تعالیٰ ساری کائنات کو رزق دینے والا تو ہے، ساری کائنات کا پالنے والا تو ہے، رازق تو ہے، مالک تو ہے، خالق تو ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں بھوکا تھا۔ بندہ کہے گا باری تعالیٰ میری بات سمجھ میں نہیں آئی، تو بھوک سے پاک ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تو کہتا ہے کہ میں بھوکا تھا؟ تو میرا پتہ کر تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو رب فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ تیرے پاس آیا تھا کھانے کے لیے، اگر تو اس کو کھانا دے دیتا ایسے ہی تھا جس طرح مجھے تو نے کھانا دیا۔ بندے کے ساتھ پیار کا عالم تو دیکھیں، محبت کا رشتہ تو دیکھیں۔ فرمایا کہ اگر تو اس کو کھانا دیتا اس کا اجر تجھے میری بارگاہ سے عطا کیا جاتا۔ فلاں بندہ پیاسا تھا اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اس کا اجر بھی تجھے میری بارگاہ سے عطا کیا جاتا۔ میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ بندہ کہے گا باری تعالیٰ بیماری بھی دینے والا تو ہے، شفا دینے والا بھی تو ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ تو باری تعالیٰ تو بیماری سے پاک ہے۔ رب فرماتا ہے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تجھے علم بھی تھا، تیری ہمسائیگی کے اندر بیمار آدمی پڑا ہے، بلک رہا ہے، لیکن تو نے ہمسائیگی کا خیال کرتے ہوئے تو اس کے گھر جا کر پتہ تک نہیں کیا، تو نے اس کی عیادت تک نہیں کی۔ فرمایا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا، اس کی بیمار پرسی کرتا، اس کا اجر بھی تجھے میری بارگاہ سے عطا کیا جاتا۔ تو یہ سارے معاملات کا ہم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے مسکین کو ٹھکانہ دیا، مسکین کی عزت کی، مسکین کا احترام کیا، اس کو کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول کر جنت میں داخل فرماتا ہے۔ انعام کتنا بڑا ہے۔ دوسری بات فرمایا جس نے کسی کمزور پر رحم کیا، کمزور پر رحم کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم سے پہلے والی امتیں اس وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ وہ طاقتوروں کو چھوڑ دیتی تھی اور کمزوروں پر ظلم کرتی تھی، اس وجہ سے اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ختم کر دیا۔ لیکن جو کمزور پر رحم کرے اللہ اس کو جنت دیتا۔ نزہۃ المجالس میں امام صفوری نے ایک بہت پیاری بات لکھی ہے۔ امام صفوری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ تو جانتا ہے کہ ہم نے تجھے نبوت کیوں عطا کی؟ باری تعالیٰ تو مالک ہے، جسے چاہے اختیار کر لے۔
فرمایا موسیٰ ایک دن تو بکریاں چرا رہا تھا، تیرے ریوڑ میں سے ایک بکری اٹھ کھڑی ہوئی، وہ بھاگی اور تو بھی چھڑی لے کر اس کے پیچھے پیچھے بھاگا، تیرے دل میں خیال آیا اگر یہ بکری میرے حد تک چڑھ گئی تو میں اس کو سزا دوں گا۔ اس نے موسیٰ جیسے نبی کو اتنا بھگایا ہے، اے موسیٰ جب وہ بکری تیرے ہاتھ آئی تو نے اس کو سزا نہیں دی، بلکہ اس کو جانور سمجھتے ہوئے اس کمزور پر رحم کیا، بس تم نے اس جانور پر رحم کیا، ہم نے تجھے نبوت عطا فرما دی۔ کتنا بڑا انعام، اپنے کمزوروں پر ماتحتوں پر رحم کرنا۔ فرمایا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ تو دوسری بات فرمایا کمزور پر رحم کرنے والے کو اللہ کیا کر دیتا ہے۔ تیسری بات فرمایا اپنے ملازموں پر بھی رحم کرنا، ان پر شفقت کرنا، اپنے ماتحت غلاموں پر رحم کرنا۔ چوتھی بات فرمایا جس نے اپنے والدین پر خرچ کیا، والدین پر خرچ کیا۔ ہم دوستوں میں اپنے رشتہ داروں میں اٹھنا بیٹھنا ہمارے جن لوگوں کے ساتھ ہیں ان میں تو ہم ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن بیچارہ بوڑھا باپ جو کہ دوائی کے لیے ترس رہا ہے، اس کی چارپائی کو اٹھا کر ہم نے برآمدے میں ڈال دیا، یہاں بوڑھے تو یہاں کھانستا رہے اور خود ہی تو جانے اور تیرا رب جانے، اس کو ہم نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ لیکن والدین پر خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں آپ کے پاس جو بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے وہ آپ کے والدین کے سبب ہے، والدین کی وجہ سے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، بوڑھا آدمی ہے، سفید داڑھی ہے، اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے پہلے اس کا بیٹا آیا، اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ میرے پیسے چرا لیتا ہے، میری اجازت کے بغیر میرے پیسے اٹھا لیتا ہے اور میری چیزوں کو ادھر ادھر کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کو بلاؤ۔ اب اس کے بوڑھے باپ کو بلایا گیا، اس نے رستے کے اندر کچھ شعر کہے، شاعر بھی تھا بہت بڑا، شعر اس نے کہے اور روتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ گئے، جبریل امین آ گئے، آ کر کہا کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے محبوب اس کا مسئلہ بعد میں حل کیجئے گا، پہلے اس بوڑھے سے وہ شعر سنیے جو اس نے رستے میں کہے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ شعر تو سناؤ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کہہ رہا تھا کہ جب میں جوان ہوا میرے باپ نے میری شادی کر دی، ایک حسین و جمیل عورت کو ڈھونڈا، میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیا، 1 سال کے بعد اللہ نے مجھے خوبصورت بیٹا عطا کیا، وہ بچہ جب روتا تھا ہم بھی اس کے ساتھ روتے تھے، وہ بچہ جب مسکراتا تھا ہم بھی اس کے ساتھ مسکراتے تھے، جب بیمار ہوتا تھا ہمارے دن رات ایک ہو جاتے، ہم اس کے ساتھ بلکتے رہتے، کبھی میں ادھر طبیبوں کے پاس جاتا کبھی ادھر جاتا، تو ہمیں بھی چین نہ آتا جب تک کہ اس کو سکون نہ آتا، ہم نے سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیا، حتیٰ کہ پھر یہ بچہ بڑا ہوا، میں نے اس کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، میں نے اس کو بولنا سکھایا، یہ پروان چڑھتا گیا حتیٰ کہ یہ اس کی ایک فرمائش کو میں نے پورا کیا، جب یہ جوان ہو گیا پھر ہم نے اس کی شادی کر دی، جب سے اس کی بیوی آئی اس نے ہمارا خیال رکھنا چھوڑ دیا، مجھے کچھ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کی بہنیں ہیں، آخر ان کا بھی تو کوئی حق ہے، ان کے لیے بھی تو کچھ اخراجات ہیں، تو لہٰذا ان کے خیال کے لیے میں کچھ پیسے لیتا ہوں۔ اس نے اپنے انداز میں یہ ساری باتیں حضور کو سنائی، جب حضور سن رہے تھے تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، حضور کی آنکھیں اشک بار ہو رہی تھی، حضور رو رہے تھے، تو آقا علیہ السلام نے فقط ایک جملہ کہا، فرمایا کیا یہ تیرا باپ ہے؟ اس جوان سے کہا کیا یہ تیرا باپ ہے؟ اس نے کہا جی یہ میرا باپ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب یہ تیرا باپ ہے انت ومالک لابیک، جب تو اپنے باپ کا ہے تو تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، لہٰذا تیرے باپ کو یہ حق ہے کہ وہ بغیر اجازت کے بھی اگر چاہے تیرے مال میں سے جو چیز لینا چاہے وہ لے سکتا ہے۔ تو لہٰذا جتنے جوان بیٹھے ہیں، کاروبار کرنے والے، کمانے والے، نوکریاں کرنے والے، یہ یاد رکھیں جتنا ہماری جائیداد پر حق ہے اس سے بڑھ کر ہمارے والدین کا ہماری جائیداد کے اوپر حق ہے۔
یہ حضور نے آنے والی قیامت تک آنے والی امت کو درس دے دیا ہے۔ تو فرمایا والدین پر جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ حدیث پاک سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا 4 بندوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں سکون عطا کرے گا اور ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کرے گا۔ پہلی چیز فرمایا جس میں پائی جائے گی ذکر کرنے والی زبان، دل یاد لئی بڑھایا یہ تعریف لئی زبان، اکھیاں بڑھائیاں سوہنے دے دیدار واسطے۔ یہ زبان اللہ نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے عطا کی۔ فرمایا اذکر اللہ ذکرن کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، سبحوہ بکرۃ و اصیلا، صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کرو۔ آپ دیکھیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس کو خوراک کس طرح دی جاتی ہے؟ ماں کی ناف کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے نہیں۔ ناف کا تعلق بچے کی ناف کے ساتھ ہو جاتا ہے اور وہ ماں کا خون جو کہ بچے کے ساتھ جڑ کر اس کی پرورش ہوتی ہے، 9 ماہ تک اللہ نے بچے کو ماں کی ناف کے ذریعے سے خوراک دی۔ وہ چاہتا تو زبان کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے دے سکتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے منہ کے ذریعے سے خوراک کیوں نہیں دی گئی؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں نہیں دی گئی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کیونکہ خون ناپاک ہوتا ہے، خون پلید ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ ناپاک چیز میرے بندے کے منہ میں چلی جائے، کیونکہ دنیا میں جا کر اس بندے نے اسی زبان کے ساتھ میرا ذکر جو کرنا ہے۔ جس رب نے ماں کے پیٹ کے اندر ہماری زبان کو پلیدگی سے محفوظ رکھا، ہم یہ بندہ کتنا غافل ہے کہ دنیا میں آ کر اسی زبان سے جھوٹ بھی بولتا ہے، اسی زبان سے غیبت بھی کرتا ہے، شراب پی کر اسی زبان کو ناپاک بھی کرتا ہے۔ تو یہ زبان کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے ذکر کے لیے۔ اور جس کو یہ زبان ذکر کرنے والی دے دی جاتی ہے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دیتا ہے، آخرت میں بھی بھلائی دیتا ہے۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز فرمایا شکر کرنے والا دل جس کو مل جائے ہر حال میں مالک کا شکر ادا کرے۔ بیماری ہو تو کہے میرے مالک کا شکر ہے۔ اگر کاروباری معاملات میں کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں تنگی آ چکی ہے، لوگوں کو نہ بتاتا پھر۔ وہ کہتے ہیں نا پہلے دور کے اندر اگر کسی سے پوچھا جاتا تھا ہاں بھائی تیرا کیا حال ہے، وہ کہتا تھا شکر ہے۔ ہون کسی کو لوگ پوچھو تے کہتے ہیں جی شوگر ہے، کی ہے جی شوگر ہے، جی شوگر بہت بیماری ہے جی پھیل گئی۔ بھئی تو شکر کر اللہ کر کے تو اس نے تجھے زندگی تو عطا کی، سانسوں کی ڈولی تو عطا کی، تجھے آنکھیں عطا کی، تجھے ہاتھ عطا کیے، جو باقی نعمتیں ہیں ان کا تو شکر ادا کر۔ چھوٹی سی بیماری آ جائے لوگ بندے جو ہیں بندے کو بتاتا پھرتا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی چھوٹی سی مصیبت پر صبر نہیں کرتا اللہ اس کو بڑی مصیبت میں داخل کر دیتا۔ لہٰذا مالک کی طرف سے جو امتحان آئے بندے کو چاہیے کہ صبر بھی کرے شکر بھی کرے۔ فرماتا ہے کہ جب تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کر دوں گا۔ شکر کرنے والے کو زیادہ دیتا ہے، تو لہٰذا آپ ہر حال میں مالک کا شکر ادا کریں۔ تو شکر کرنے والا دل جس کو عطا ہو جائے، تو اس لیے اگر تھوڑا سا بھی رزق ہو مالک کی طرف سے تنگی بھی آ جائے تو اس میں شکر ادا کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جائے گا قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے سے عملوں پر راضی ہو جائے گا۔ نمازیں تھوڑی ہیں کوئی بات نہیں، روزے تھوڑے ہیں کوئی بات نہیں، حج نہیں کیا کوئی بات نہیں، عمل تھوڑے کوئی بات نہیں، بندے تو نے دنیا میں میرے تھوڑے سے دیے ہوئے رزق پر تو راضی ہو گیا، میں تیرے تھوڑے سے اعمال پر راضی ہو کر تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ کتنا بڑا انعام ہے، کیونکہ مالک ہے نا، جس کو چاہے زیادہ دے دے، جس کو چاہے تھوڑا دے دے، اس کی طرف سے سارے معاملات ہیں۔ تو شکر کرنے والا دل۔ تیسری بات مشکلات پر صبر کرنے والا بدن۔ مشکلات پر صبر کرنے والا بدن۔ اگر بدن دیکھنا ہے صبر کرنے والا تو آؤ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کا بدن دیکھو۔ 72-73 زخم لگ چکے ہیں، تیر پر تیر لگ چکا ہے۔ جوان علی اصغر علی اکبر کا لاشا اٹھا کر خیموں میں آتے ہیں،
6 ماہ کا ننھا علی اصغر ہے اور اس کی گردن کے اندر تیر پہ بس کیا گیا اور خون کا فوارہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے، اور آپ کیا کہتے ہیں کہ مالک میں نے اپنا علی اصغر بھی قربان کر دیا، اکبر بھی قربان کر دیا، اونا محمد بھی قربان کر دیے، عقیل جعفر سب قربان کر دیے، مالک جس رضا میں تو راضی ہوگا حسین بھی راضی ہو جائے گا، میں تو راضی ہوں، بتا تو بھی راضی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے حسین ابن علی کا صبر۔ حتیٰ کہ یزیدیوں نے امام علی مقام کے گلے کو کاٹ کر نیزے کی نوک پر لٹکایا اور آپ کے جسم اطہر کو بے گور و کفن چھوڑ دیا، حتیٰ کہ آپ کے صدر کو بھی نہیں ڈھانپا گیا، آپ کی شرمگاہ کو ننگا چھوڑ دیا گیا۔ وہاں کربلا کی مٹی اڑی اور اڑ کر آپ کے صدر کو ڈھانپ دیتی ہے۔ اگلے دن انہیں یزیدیوں نے ساری رات تو رقص کرتے رہے، ناچتے رہے، شراب پیتے رہے، انہیں یزیدیوں نے آپ کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑائے، گھوڑے دوڑتے رہے، امام کی تو جسم کے اوپر بھی ظلم کیا گیا۔ یہ تھا وہ صبر کرنے والا بدن۔ تو جب آپ کی گردن کو، آپ کے سر انور کو نیزے کی نوک پر لٹکایا گیا، آپ کا سر جھکا ہوا نہیں تھا بلکہ آپ کا سر بلند تھا۔ اللہ اکبر، پیشانی جھکی تھی لیکن سر بلند تھا۔ وہ کسی نے کہا کہ دیکھو تو صحیح ہے کہ سر کٹ کر بھی اتنا بلند ہے، اور وہ زبان سے ایک جملہ جاری تھا، یاسین والقرآن الحکیم۔ یہ وہ سر ہے کہ جو کٹ کر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ تو یہ مقام تھا امام علی مقام کا، یہ وہ بدن تھا۔ حضور نے فرمایا کہ جس کو مشکلات پر صبر کرنے والا بدن عطا ہو جائے، اللہ اس کو دنیا میں بھی بھلائی دیتا ہے، قیامت کے دن بھی بھلائی۔ اور چوتھی فرمایا جس کو ایسی عورت عطا کر دی جائے، نکاح میں ایسی عورت مل گئی جو اپنے خامن کی عزت میں خیانت نہیں کرتی، ہمیشہ اپنے خامن کے ساتھ وفا رکھتی ہے، تو یہ اس بندے کی کو اللہ تعالیٰ بھلائی دیتا ہے۔ آخری حدیث پاک فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو کہ تمام نبیوں کی سنت ہے۔ 1.25 لاکھ نبی گزرے اللہ کے کم و بیش، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کی ذات تک جتنے نبی آئے، یہ ہر نبی کی سنت مبارکہ ہے، ہر نبی کی۔ اور جو ان سنتوں پر عمل کرے گا، اللہ اس کو ہر نبی کی سنت پر عمل کرنے کا اجر عطا کرے گا، ہر نبی کی سنت پر۔ آپ یہ سنیے اور آگے پہنچائیے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا حیا، حیا کرنا ہر نبی کی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دل سے حیا نکال دیا جائے تو وہ جو چاہے کرتا رہے۔ حیا کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اور جس میں ایمان ہی نہیں پھر وہ جو چاہے کرتا رہے۔ تو لہٰذا آقا علیہ السلام کے حیا کا عالم یہ تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ذات کواری لڑکی سے بھی بڑھ کر حیا کرنے والے تھے، حضور کے حیا کا عالم یہ تھا۔ تو حیا کرنا اللہ کے تمام نبیوں کی سنت ہے۔ دوسری چیز فرمایا خوشبو لگانا، خوشبو لگانا ہر نبی کی سنت ہے۔ تیسری چیز فرمایا نکاح کرنا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا سب سے پہلا رشتہ کائنات کا وہ نکاح ہے۔ والدین کا رشتہ بھی بعد میں، اولاد کا رشتہ بھی بعد میں، رشتہ داروں کا آپس میں جو بھی معاملات رشتہ داریاں ہیں وہ سب بعد میں ہے۔ کائنات کا سب سے پہلا مقدس رشتہ وہ نکاح ہے۔ فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے انکار کیا وہ میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا جوانوں تم میں سے اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پا لے تو وہ 2 کام کرے، ہو سکے تو وہ نکاح کرے، اگر نکاح نہ کر سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ یہ 2 کام ایسے ہیں جو انسان کی نظر کی بھی حفاظت کرتے ہیں، انسان کی نفسانی خواہشات پر قابو پانے میں بھی اس کی مدد کرتے ہیں، اور انسان کے ایمان کو قوی اور طاقتور اور مضبوط رکھتے ہیں۔ اس کے ایمان کے اندر کمی نہیں ہوتی جو یہ 2 کام کرے۔ تو نکاح کرنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور تمام نبیوں کی سنت ہے، ہر نبی نے نکاح کیا۔ چوتھی چیز فرمایا مسواک کرنا، مسواک کرنا یہ بھی ہر نبی کی سنت ہے۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کو فرض کر دیتا. آپ نے فجر پڑھی، آپ کو ایک نماز کا ثواب ملے گا، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے 27 نمازوں کا ثواب. ظہر پڑھی جماعت کے ساتھ 27 نمازوں کا ثواب. لیکن حضور نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور وضو کے ساتھ مسواک کرے اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اللہ اس بندے کو 70 نمازیں پڑھنے کا اجر عطا فرماتا ہے. مسواک کا اجر ہے. لہذا آپ یہ جو برش وغیرہ کرتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے، روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے، لیکن مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب یہ لوگ برش مختلف قسم کی ٹوتھ پیسٹ آ گئی، پھر بھی دانتوں کے مسائل. ہر بندہ کہتا ہے میری داڑھ میں تکلیف ہے، میرے دانت میں درد ہے، مجھے یہ تکلیف ہے. کیوں تکلیف ہے؟ کیونکہ ہم نے حضور کی سنت پر عمل نہیں کیا. مسواک کر کے دیکھیں تو منہ کی ہر بیماری اللہ دور کر دے گا. منہ سے بدبو بھی دور ہوگی اور منہ کی ہر بیماری وہ بھی دور ہو جائے گی. تو لہٰذا ڈاکٹر حضرات زیادہ کہتے ہیں کہ پیٹ کی زیادہ تر بیماریاں منہ کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہیں. لہذا جب منہ صاف ہوگا تو انسان کا پورا جسم بیماریوں سے محفوظ رہے گا. اور منہ کب صاف ہوگا؟ جب ہم مسواک کو عادت بنا لیں گے. لہذا دن میں 5 مرتبہ جب آپ نماز پڑھیں تو کم از کم 1 مرتبہ مسواک ضرور کیا کریں. تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور آپ کو اللہ کے تمام 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت پر عمل کرنے کا بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا. تو یہ 4 چیزیں ہیں، حیا، خوشبو، نکاح اور مسواک کرنا. یہ اللہ کے تمام نبیوں کی سنت ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ